میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حاجی مشتاق عطاری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کا دن ہے، تو اس حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حاجی مشتاق علیہ رحمہ میرے سامنے دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے، استقامت کے ساتھ دعوت اسلامی کا کام کرتے رہے، امیر اہل سنت کی اطاعت کرتے رہے، نعتیں پڑھتے رہے، مکتبۃ المدینہ نے ان کی کیسٹس بھی ریلیز کیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایسا بلند مقام عطا فرمایا کہ دیکھتے ہی دیکھتے آپ نگران شورا بن گئے، الحمدللہ۔ تو حاجی مشتاق علیہ رحمہ کے ساتھ میرا دوستانہ تھا، پیار محبت تھا، دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت کی وجہ سے ہم پیر بھائی بھی ہیں۔ ایک مرتبہ کھڈیاں میں محفل میلاد تھی، تو کھڈیاں والوں نے مجھے بھی ارشاد فرمایا کہ آپ نے بھی محفل میلاد میں آنا ہے، اور کراچی سے ہم نے حاجی مشتاق علیہ رحمہ سے ٹائم لے لیا ہے۔ تو میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہم انشاءاللہ اکٹھے آ جائیں گے۔ تو مشتاق بھائی کی بارگاہ میں نے عرض کی حضور آپ میرے پاس تشریف لے آئیے گا، شاہدرہ میں میرا گھر تھا۔ تو مشتاق بھائی میرے پاس تشریف لائے، کھانا بھی کھایا، ہم پھر اکٹھے محفل میلاد میں شرکت کے لیے کھڈیاں قصور روانہ ہوئے۔ بہت بڑی محفل تھی، بڑے بڑے علماء کرام تشریف لائے تھے، قصور سے ایک مفتی صاحب بھی تشریف لائے تھے۔ تو میں نے بھی الحمدللہ مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والی نعت پڑھی۔ حاجی مشتاق علیہ رحمہ جب نعت پڑھنے تشریف لائے تو آپ کا انداز تھا کہ نعت پڑھتے تھے تو اس طرح سے شعر اکثر اٹھاتے تھے: تیرے ٹکڑوں پہ پلیں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ تو یہ شعر جب اٹھایا تو محفل میں واہ واہ کے نعرے بلند ہوئے اور کئی آنکھ اشک بار ہو گئیں۔ تو مشتاق قادری علیہ رحمہ کے ساتھ مجھے تقریباً یاد پڑتا ہے کوئی 8 سے 10 مرتبہ نعت شریف پڑھنے کا موقع ملا اکٹھے۔ ایک مرتبہ نعت شریف کی طرز کے حوالے سے اسلامی بھائی نے پوچھا: مشتاق بھائی، یہ جو کلام ہے غالباً حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، یہ کلام تھا، اس کی یہ طرز کیسی رہے گی؟ مثال کے طور پر انہوں نے طرز یہ بتائی: حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی۔ تو مشتاق قادری علیہ رحمہ نے بہت پیارا جواب دیا، مجھے بہت پسند آیا۔ فرمانے لگے: ارے بھائی، یہ تو سوز و گداز والا کلام ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اشک بار آنکھوں کے ساتھ التجا پیش کرنی چاہیے، اس کی طرز تو اس طرح کی ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی۔ الحمدللہ مجھے امیر اہل سنت کے ساتھ غالباً 1992 میں حج کرنے کی سعادت ملی تھی، چل مدینہ کی سعادت ملی تھی۔ تو چل مدینہ ہونے کے لیے جب میں اپنے مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری مدد اللہ العالی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو اس وقت چل مدینہ کی بڑی بڑی پیاری پیاری درد بھری اشک بار محفلیں سجتی تھیں، تو وہ مناظر کے مواقع بہت کم آتے ہیں۔ اس وقت
سیکیورٹی کے اتنے مسائل نہیں تھے تو امیر اہل سنت کی بارگاہ میں اسلامی بھائی اکثر کہہ دو مرشد چل مدینہ، کہہ دو مرشد چل مدینہ، اشکبار آنکھوں سے روتے روتے عرض کرتے رہتے تھے، تڑپتے تھے۔ تو امیر اہل سنت جب ان کی تڑپ کی معراج کو سمجھتے تھے تو چل مدینہ فرما بھی دیتے تھے۔ تو چل مدینہ ہونے کے لیے بہت سے اسلامی بھائی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں موجود تھے، جن میں ہمارے حاجی عبدالحبیب عطاری مدظ اللہ علی وہ بھی موجود تھے چل مدینہ ہونے والوں میں، بلکہ حاجی عبدالحبیب کے گھر میں کلفٹن میں ان کے والد صاحب حاجی یعقوب گنگ علیہ رحمہ کے گھر میں چل مدینہ کی یہ محفل تھی، یعنی چل مدینہ ہونے کے لیے اسلامی بھائی جمع تھے۔ تو عبدالحبیب مدظ اللہ علی بھی تھے، رکن شورا حاجی یعفور عطاری مدظ اللہ علی بھی تھے، اور حاجی مشتاق قادری رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، اور مجھے بھی سعادت ملی، میں بھی چل مدینہ ہونے کے لیے حاضر ہو گیا۔ تو میں نے بھی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں کلام پیش کیا۔ وہ کلام یہ تھا: تیرا منگتا نہ در بدر جائے، تیری دہلیز پر ہی مر جائے۔ اور کافی دیر تک عرض کرتے رہے مرشد چل مدینہ کہہ دیجئے، روتے رہے، اسلامی بھائی تڑپتے رہے، پیر صاحب کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے کہ اپنے ساتھ ہمیں مدینے لے جائیے، اپنے ساتھ ہمیں حج کے لیے لے جائیے۔ تو رات کا کافی حصہ بیت چکا تھا۔ حاجی مشتاق علیہ رحمہ نے پھر کلام پڑھنا شروع کیا: درتے کھڑا غلام بڑی دیر ہو گئی، آیا نہیں میرا نام بڑی دیر ہو گئی، کچھ مٹھڑے مٹھڑے بول ذرا بول سونے کچھ مٹھڑے مٹھڑے بول ذرا بول سونے سنیا تیرا کلام بڑی دیر ہو گئی۔ تو امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری مدظ اللہ علی نے حاجی مشتاق علیہ رحمہ کو چل مدینہ فرما دیا۔ تو چل مدینہ کا دروازہ کھل گیا، پھر مجھے بھی چل مدینہ فرما دیا، حاجی یعفور مدظ اللہ علی کو بھی چل مدینہ فرما دیا، کئی مبلغین کو چل مدینہ سے نوازا۔ تو حاجی مشتاق علیہ رحمہ نیک متقی باعمل مبلغ تھے، اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ تو چل مدینہ جب ہمیں مرشد نے فرما دیا تو ان کے ساتھ حج پر ہم روانہ ہوئے۔ تو مجھے یاد پڑتا ہے مکۃ المکرمہ میں حاجی مشتاق علیہ رحمہ نے میرا ہاتھ ایک دن پکڑا، فرمانے لگے آؤ ساجد میرے ساتھ چلو، تو مجھے ساتھ لے گئے اور مجھے الحمدللہ آئس کریم کھلائی آپ نے۔ اور مدینہ شریف جب ہم پہنچے تو مسجد نبوی شریف کے قریب مجھے فرمانے لگے کہ ساجد آج آپ نے کلام پڑھنا ہے، کیا سبز سبز گنبد کا خوب ہے نظارہ، ہے کس قدر سہانا کیسا ہے پیارا پیارا۔ تو میں نے الحمدللہ یہ کلام سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا۔ الحمدللہ ہمارے چند اسلامی بھائیوں نے ایک چینل بنایا ہوا ہے فیضان مشتاق قادری، تو یوٹیوب پر فیس بک پر اس چینل پر آپ مشتاق بھائی کے پڑھے کلام سن سکتے ہیں۔ حاجی یاسر
کے کلام بھی آپ سن سکتے ہیں، میرے کلام بھی یہ چلاتے ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔